بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ یونیورسل بردرہڈ ہم صرف انسانوں تک محدود رہ گئے ہیں، کیا جانور میں جان نہیں ہے؟ اور یہ بھگوان کو ہم نے خود بنایا تاکہ عالمی بھائی چارہ رہے، لیکن کیا پینتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے کہ بھگوان کو ہم دوسرے روپ میں دیکھیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے۔ سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا ایک حصہ ہے کہ یونیورسل بردرہڈ صرف محدود انسانوں تک کیوں، جانور پیڑ پودوں کو کیوں نہیں لیا گیا؟ دوسرا سوال، کیا پینتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے؟ پہلے سوال کا جواب کہ یونیورسل بردرہڈ عالمی بھائی چارہ کے اندر ہم باقی جیوت چیزوں کو کیوں نہیں لیتے؟ اگر لیں گے تو جینا ہی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم لیں گے باقی جیوت چیزوں کو، ہم عالمی بھائی چارے میں لیں گے تو آپ کو یہاں کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں ہے 5 منٹ تک کے۔ کیوں؟ میں بولوں گا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں۔ بھائی چارہ کا ایک اصول ہے کہ دوسرے بھائی کا قتل مت کرو، اصول ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سانس لے رہے، ابھی سانس لے رہے نا، آپ جب سانس لیتے لاکھوں جرمز کا قتل کر رہے ہیں آپ کیسے بھائی؟ یہ لاکھوں لوگ کا قتل کر رہے جینے کے لیے، یہ کیسا بھائی چارہ ہے؟ تو اسی لیے بھائی چارے کا ڈیفینیشن ذرا ہم برابر طور سے سمجھ لیں، پھر ہم ڈسکس کریں۔ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہر جیوت چیز میرے بھائی ہے تو آپ بھائی چارے کے خلاف۔ کوئی بھائی چارہ میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا قتل کرو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ کبھی بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کو دباؤ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے۔ اور میں اللہ کے رسول کی ایک مثال دوں گا آپ کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری، وہ ایک مومن کی مثال ہے، مسلم کی مثال ہے، تو صحابہ سوچتے اس کا کیا مطلب؟ کیوں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری کو مسلم کہہ رہے؟ سمجھ میں نہیں ان کو۔ آج ہم جانتے ہیں، اس ٹائم اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی پیڑ پودے جب بھی بڑھتے اوپر، وہ کیا کرتے ہیں؟ آجو باجو پیڑ کو ہٹاتے ہیں، پھر ہی بڑھتے ہیں۔ نیچے جاتے ہیں، اپنے پودوں کو، روٹس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے میونسپلٹی کریکس کو توڑتی ہے، مضبوط کر رہی ہے۔ کیوں؟ وہ پیڑ بڑھتا ہے تو کریک ہو جاتا ہے، پھر سے ٹائل لگاتے ہیں۔ جتنا پودا بڑھتا ہے، جتنا پیڑ بڑھتا ہے، اتنا آجو باجو نقصان کرتا ہے۔ ایک واحد درخت ہے پام ٹری، جو جتنا اونچا جاتا ہے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچے، سیدھا جاتا ہے۔ باقی لوگ یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے، اس کے گھر میں گھستے، اس کے گھر میں گھستے، اوپر جاتے سیدھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نیچے بھی جاتے سیدھا، آجو باجو گھومتے نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے دوسروں کو دبائیں گے، یہ مسلم نہیں۔ تو اگر میں مانوں آپ کی بات کو کہ ہر جیوت انسان کو بھائی چارہ کروں، تو مجھے جینے کا حق نہیں، کسی کو جینے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے جیوت لوگ کو تکلیف پہنچائیں جان بوجھ کے۔ اسی لیے اسلام میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیے عرب دیشوں میں، عرب ممالک میں، تو لوگ نے کہا یہ کیسا انسان ہے؟ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کے اوپر زیادہ وزن مت ڈالو، حرام ہے، گھوڑے کو زیادہ تکلیف مت دو، تو لوگ کہنے لگے یہ تو ابھی انسانوں کی حقوق کی بات کر رہا تھا، ابھی جانوروں کی حقوق کی بات کر رہا ہے۔ ایک شخص آگ اگاتا، مجھے آگ کو بجھاؤ، کیوں؟ ادھر چیٹیاں مر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جان بوجھ کے کوئی بھی جیوت چیز کو مارنا حرام ہے، صرف انجانے میں اجازت ہے، یا جس کی اجازت خدا نے آپ کو دی ہے، جس کی اجازت دی ہے خدا نے۔ مثال کے طور پہ منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں لکھا ہے کہ خدا نے کچھ جانوروں کو بنائے کھانے کے لیے اور کس کو خوراک بننے کے لیے، سم ٹو بی ایٹن سم ٹو ایٹ۔ اگر وہ کھانے والا جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے جس کو خوراک کے لیے بنایا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے جو کھانے کے لیے بنایا گیا تو آپ گناہ نہیں کر رہے۔ منوسمرتی چیپٹر نمبر 5
श्लोका नंबर 39 में, सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे। आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या, अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल, डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की जीनत थी। मैं लफ्ज़ उर्दू ज़रा मेरी कमज़ोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। ज़रा मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुंचे, तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आज़ादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते जानवरों के हुकूक, मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह, चिड़िया स्पैरो, आप पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं, लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना, महीने 20 घर चलेंगे बम्बई में, हाँ के नहीं। वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे, ये किधर का इस्लाम है। ठीक है, जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ, खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना। तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म, सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब में कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथिय, सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है, मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर कि नहीं, उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी को, तो आप चोरी करना शुरू करेंगे। वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल भाई बलात्कार कर, आप करेंगे करेंगे। तो इसी तरह ये इलॉजिकल है। खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई, इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की। और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं। और कई मज़हब इस्लाम के अलावा, कोई मज़हब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मज़हब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज़ का बुरा लगता है,
اتنا نیک اتنے پاک، انسان کو درد کیسا ہوتا ہے، انسان کو تکلیف کیسا ہوتی ہے. تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے، جاننے کے لیے انسان کے اصول کیا ہونا چاہیے وہ انسان کا روپ دھارن کرتے. یہ فلسفی ہے اینتھروپومورفزم کی. اوپر سے لگتا ہے بہت لاجیکل ہے، خدا اتنا نیک اتنا پاک اتنا دیالو، وہ جانتا نہیں بیچارے انسانوں کی کیا تکلیف ہے، کیا مجبوری ہے، کیا مشکلات ہے. تو انسان کا روپ دھارن کیا لکھنے کے لیے کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے. اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو ایک دم ہی غلط. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا، ڈی وی ڈی پلیئر، کیا مجھے ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ ضروری ہے؟ نہیں. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا کہ ڈی وی ڈی پلیئر کو پلے کرنے کے لیے ڈی وی ڈی ڈالو، پلے کا بٹن دباؤ، اسکپ کرنے کا اسکپ کا بٹن دباؤ، اسٹاپ کرنے کا اسٹاپ کا بٹن دباؤ. پانی میں مت ڈالو خراب ہو جائے گا، اوپر سے مت پھینکو خراب ہو جائے گا. مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے، ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ انسٹرکشن مینیول لکھتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کیسا عبادت کرنا چاہیے. اور اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس ایشور، اس بھگوان، اس اللہ، اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس قرآن مجید میں لکھا ہے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس طریقے سے جانور سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھنا چاہیے، کس طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، سب لکھا ہے اس میں. خدا کو خود انسان بننے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. تو اسی لیے یہ پینتھیزم فلسفی از ٹوٹلی رانگ. اور وید میں کدھر نہیں لکھا ہے، آپ جائیں گے دوسری کتابوں میں لکھا ہے، آپ اگر دیکھیں گے میری کسٹ ہندوازم اینڈ اسلام پہ، لیکن وہ کتابیں وید سے اونچی نہیں ہیں. وید میں صرف لکھا ہے توحید کے بارے میں، ایک خدا کے بارے میں، ایک کم ست وپرا بہودا ویدانتے. خدا ایک ہے، اس کو نام علیحدہ دے سکتے آپ، لیکن خدا ایک ہے، اس کی صفت آپ بیان کر سکتے ہیں. اور وہ ایک خدا ہے نہ تصفتی ماستی، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، نہ کوئی پکچر ہے، نہ کوئی پینٹنگ ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی اسٹیچو ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.